بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور لاتعداد مرتبہ درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ نور ایمان کے ناظرین کرام، آج ہم ایک عظیم ولی کامل، مفسر قرآن، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ آپ ہمارے گجرات کی شان آن ہیں، اور آپ کی خدمات جلیلہ تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ آپ نے جہاں تصانیف کا کام کیا، وہیں پر آپ نے مدارس کا نیٹ ورک بچھایا، جہاں پر طلباء و طالبات نے استفادہ کیا۔ آج آپ کا سالانہ عرس مبارک کل گزرا، اسی حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام رکھا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب، جو کہ مفتی صاحب سے بڑی عقیدت، بڑا پیار اور بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور آپ کی خاص بات یہ ہے، آپ نیک بندوں کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور نیک بندوں سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں تقریباً 8 سال سے درس قرآن تفسیر نعیمی سے دے رہے ہیں، اور آپ کا جو پہلے 10 پارے ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منصور بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمارے پروگرام نور ایمان کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ منصور صاحب، آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں، کہاں ہوئی، کب ہوئی، اور آپ کے والدین کا بھی ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے ساتھ تشریف لائے علامہ حافظ رضوان اشرف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس اچھے پروگرام کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت، مفسر قرآن، شارح حدیث، ولی کامل حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ماجد کا نام محمد یار تھا، جو کہ ضلع بدایوں میں رہتے تھے ہندوستان میں۔ وہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے، عالم دین تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور آپ نے 45 سال تک امامت، خطابت، فریضہ انجام ادا فرمایا۔ ایک بھی آپ نے کسی سے ایک پیسہ بھی امامت کا اور خطابت کا نہیں لیا، اور آپ عید کے موقع پہ بچوں کو اور بڑوں کو آپ پیسے نقدی جو ہے وہ بانٹتے تھے، اور عقیدت میں جو بڑے بزرگ ہوتے تھے بوڑھے، وہ بھی آپ سے نقدی لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ محمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 5 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام احمد یار خان آپ نے رکھا، جن کے مزار پر انوار پہ ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ کے والد ماجد نے آپ سے کوئی اور کام دنیاوی نہیں لیا، صرف آپ سے دین کا کام لیا اور آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے متعلق تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1906 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے خاندان میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت نیک تھیں، انہوں نے ایک دفعہ مسجد میں کنواں کھدوانے کی ضرورت پیش آئی تو اپنا زیور بیچ کے تو کنواں کھدوایا۔ تو اس طرح آپ کے والدین کا تذکرہ کتب میں آتا ہے۔ آپ کا جو تعلیمی ادوار ہے، آپ نے کب اور کہاں تعلیم حاصل کرنا شروع کی؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد یار خان آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے اس کو آپ کی سیرت کی کتب میں 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ آپ نے اپنی بستی اجیانوی
جس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، ضلع بدایوں کے اندر اجیانوی بستی تھی، اس میں آپ نے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ شمس العلوم میں علامہ نذیر بخش بدایونی سے 3 سال تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے علی گڑھ میں 3-4 سال تعلیم حاصل کی، اور پھر چوتھا جو دور آتا ہے وہ آپ نے 1332 ہجری میں مراد آباد میں صدر الافاضل ولی کامل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور وہی آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ کی بیعت بھی ان سے ہے اور آپ کے استاد محترم بھی وہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کانپور میں تشریف لے گئے، مشتاق احمد میرٹھ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد گرامی ہیں، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے یہ ساری تعلیم حاصل کی۔ 1914 عیسوی میں آپ نے جو مروجہ اس وقت علوم تھے وہ آپ نے سارے حاصل کر لی۔ علامہ صاحب یہ بھی سننے میں پڑھنے میں آیا کہ آپ نے کچھ تعلیم دیوبندی مسلک سے بھی حاصل؟ جی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جب صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کسی ایسے مدرسے میں پڑھتے تھے جو کہ وہ اہل سنت کے نہیں تھے، غیر اہل سنت تھے، دیوبندی مسلک کے تھے۔ تو بعد میں جب کسی بندے نے آپ سے تذکرہ کیا کہ صدر الافاضل کی خدمت میں چلتے ہیں، جب آپ وہیں گئے تو پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ علامہ صاحب دیکھیں نا، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت سی شخصیات کو تیار کیا۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، جہاں پہ آپ پڑھتے رہے ہیں وہ بھی تو ان کے جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر وہ بھی آپ کا فیض ہے، کراچی کے اندر دارالعلوم نعیمیہ وہ بھی آپ کا فیض ہے، اور حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، جن کا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہر جگہ پر آپ کے مدارس، آپ کے طلباء، آپ کے فضلاء مدارس میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں، ہر جگہ پر بیرا شریف کے فاضلین آپ کو ملیں گے۔ تو یہ بھی پیر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کہاں پڑھانا شروع کیا؟ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 9 سال تک کاٹھیا واڑ ہند میں آپ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے مختلف جگہ پہ آپ نے جا کے دارالعلوم میں پڑھایا، اور جہاں پہ بھی پڑھایا وہ اپنے استاد گرامی پیر سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل علیہ رحمہ کی اجازت سے آپ تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد ضلع گجرات کے عظیم ولی کامل شہنشاہ ولایت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قریبی مزار پر انوار ہے، انہوں نے آپ کو پھر ادھر مدین فرمایا، اور آپ ادھر پھر آ کر لوگوں کو آپ نے پڑھانا شروع کیا مدرسہ میں، اور خطابت کے فرائض سارے انجام دیے، اور آپ کی زیادہ جو تصانیف ہیں وہ ضلع گجرات میں آپ نے تصانیف فرمائی ہیں، لکھی ہیں آپ نے۔ علامہ صاحب آپ کی تصانیف کا ذکر فرمائیں، آپ نے کون کون سی تصانیف فرمائی اور کس کس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا؟ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، آپ نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ قرآن کریم پہ کیا اور حدیث مبارکہ پہ کیا۔ قرآن کریم جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، اس پہ آپ نے تفسیری حاشیہ لکھا جس کا نام نور العرفان ہے۔ کنز الایمان فی تفسیر نور العرفان جو آپ کا حاشیہ وہ بازار سے ملتا ہے۔ جب آپ نے وہ لکھا نا تو اس وقت علماء کرام نے، سارے علماء کرام نے متفقہ طور پر آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پاکستان کے علماء نے جب یہ لقب دیا تو ہندوستان کے علماء نے بھی اس لقب کو تسلیم کیا۔ آپ کا لقب اس وقت حکیم الامت پڑا۔ دوسری آپ کی تصنیف مبارکہ جس کو اشرف التفاسیر کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اس کا نام تفسیر نعیمی، وہ بھی آپ نے اپنے مرشد کریم کی محبت میں اور مرشد کریم کے نام پہ آپ نے اس تفسیر کا نام تفسیر نعیمی رکھا۔ اور اس میں خاص جو بات ہے نا، وہ آپ اس میں 11 چیزیں بیان کرتے ہیں غوث اعظم کی نسبت سے، سبحان اللہ، یعنی لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر آیت کا تعلق، پھر تفسیر عالمانہ، پھر خلاصہ تفسیر، پھر فوائد، اور پھر سوالات کے جوابات، پھر تفسیر صوفیانہ اور فقہی مسائل۔ یہ آپ 11 چیزیں بیان کرتے ہیں، اور آپ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ 11 چیزیں میں نے 11ویں والے پیر کی نسبت سے لکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی جو ہے نا، اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
تفسیر نعیمی لکھنے کے لیے آپ کو قلم جو ہے نا وہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے مدینہ شریف، تو آپ کے دل میں آیا کہ وہ جو قلم ہے نا وہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس سے قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت کوئی قیمت نہیں تھی قلم خریدنے کے لیے، تو میں مسجد نبوی شریف میں جا کر بیٹھ گیا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنا کوئی ذاتی کام تو کرنا نہیں، قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، آپ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ احمد یار خان نے تو آپ کی خدمت میں صرف قلم کا سوال کیا، تو آپ ابھی یہ عرض کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے وہی قلم آپ کو تحفتاً پیش کیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی سے عرض نہیں کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ قلم سرکار مدینہ نے خود عطا فرمایا۔ اور آپ نے جو تفسیری نوٹ لکھتے تھے نا اپنی بکس پہ، اس کے شروع میں آپ نے شعر لکھا تھا، ہونٹ میرے ہیں پر اس پہ کرم ہے تیرا، ہاتھ میرا ہے پر اس میں قلم ہے تیرا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت زیادہ تصانیف لکھی ہیں۔ جی ناظرین میں سے عاطف علی صاحب صاحبزادہ حسیب فروقی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد افضل صاحب، اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب حدیث مبارکہ پر آپ نے کون سا کام کیا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائیں، میں بھی آپ کی تصنیف پڑھتا ہوں، بعض جگہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جو تشریح ہے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے بتائی۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے مشکات شریف کی شرح فرمائی ہے، اردو میں 8 جلدوں میں ہے، میرات المناجیح شرح مشکات المصابیح، اس کے آپ نے بہت خوبصورت تشریح فرمائی ہے، اور اس کے اندر اتنی کشش ہے، اتنی روحانیت ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیں تو آپ آگے پڑھتے ہی جائیں گے، آپ کا دل اس کو پڑھتے ہوئے اکتائے گا نہیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو مکمل کر کے ہی کوئی اور کام شروع کروں۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کو جن بزرگوں نے دیکھا ہے ان میں سے ایک بزرگ ہمارے قریب کے ہیں، مولوی غلام رسول صاحب، انہوں نے یہ مجھے اپنا خود واقعہ سنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حکیم الامت کی زبانی سنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیچھے جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلند جگہ پہ جا کر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور حضور نے پیچھے دیکھ کے صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ پیچھے بابا کون آ رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گجرات کے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ہیں جو آج کل آپ کی حدیث کی شرح فرما رہے ہیں۔ حضور نے پھر آپ کے لیے دعا فرمائی، اور جیسا آپ فرما رہے ہیں اکثر جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح مجھے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن پہ جو میں بات کر رہا تھا، آپ کی ایک کتاب ہے علم القرآن، علم القرآن کے متعلق ابو الحقائق شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آپ کی تصنیف نہیں، آپ کی کرامت ہے۔ اسی طرح آپ نے عقائد پہ ایک کتاب لکھی اور بد مذہبوں کے اعتراضات کے جوابات دیے، جس کا نام جال حق رکھا، اور اس کتاب کا نام جال حق آپ نے نہیں رکھا، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ نے رکھا، اور آپ نے پھر دعا دی کہ مفتی صاحب قیامت تک آپ کی یہ تصنیف باقی رہے گی، اس کا کوئی جواب نہیں لکھ سکے گا، اور جو جواب لکھے گا وہ ناکام ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے صدقے سے بے شمار شہرت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب علم المیراث، اسرار الاحکام، اسلامی زندگی، بے شمار آپ نے کتب لکھی، اور حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، ماشاءاللہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس وقت جب آپ گجرات میں تشریف فرما تھے تو ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ غلط جملے بولے، تو آپ نے اس کے یہ اعتراضات دور کرنے کے لیے ایک مکمل کتاب لکھی۔ جب کتاب لکھی تو آپ کتاب لکھنے کے بعد جب رات کو سوتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں احمد یار خان دن کو کیا کام کیا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دن کو آپ کے صحابی کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، امیر معاویہ پر ایک نظر۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے لکھی ہے کہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں آپ پہ ان کو جوابات دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ احمد یار خان تم نے میرے صحابی کی عزت بچائی ہے، قیامت کے دن میں تیری عزت رکھ لوں گا، تیری عزت بچا لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جموں کشمیر سے عبد الخالق نعیمی نقشبندی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی دارالعلوم نعیمیہ مقبولیہ تبلیغ الاسلام انڈیا، آپ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب، وہ بھی ہمیں گلیانہ شریف سے ماشاءاللہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر ایک شعر پڑھا جاتا ہے بالخصوص جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو جس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ نے کچھ شاعری بھی فرمائی، اس کے متعلق ارشاد فرمائی۔ آپ کی شاعری کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو آپ اپنی تفسیر نعیمی میں بھی اکثر جگہ اپنے اشعار خود لکھتے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے جو شاعری لکھی ہے، آپ نے جو شاعری فرمائی ہے، اس پہ ایک آپ کی مکمل کتاب موجود ہے، دیوان سالک۔ آپ اس میں اپنا تخلص سالک استعمال فرماتے ہیں، جہاں پہ آپ کا کلام ختم ہوتا ہے تو آخری مصرعے پہ آپ سالک لکھتے ہیں۔ تو آپ کی وہ کتاب موجود ہے، اس کے اندر آپ کا سارا کلام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ علامہ صاحب، آپ سنا ہے کہ وقت کے بڑے پابند تھے، اور اس میں ہمارے لیے بالخصوص علماء کے لیے، طلباء کے لیے بڑا سبق ہے۔ آپ کی وقت کی پابندی کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ علامہ صاحب قبلہ، آپ کی وقت کی پابندی کے متعلق یہ ہے کہ ایک بات میں اگر میں بات ختم کروں تو لوگ آپ کے چلنے سے گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کر لیتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ مفتی صاحب گزر گئے ہیں، لہٰذا اسی وقت آپ روزانہ گزرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، آپ نے 2 گھڑیاں اپنے پاس رکھتے تھے، اور بعض دفعہ 3 گھڑیاں، 2 جیب میں اور ایک ہاتھ پہ آپ رکھتے تھے، اور گھڑیوں کا ٹائم بھی سیٹ رکھتے تھے۔ آپ صبح کے وقت جب اٹھتے تو تہجد ادا فرماتے، نماز فجر ادا فرماتے، اس کے بعد چاشت اشراق، پھر اس سے پہلے درس قرآن، اور درس قرآن کا 1 گھنٹہ ٹائم آپ نے رکھا ہوا تھا، 45 منٹ درس قرآن کے اور 15 منٹ درس حدیث کے، اور پھر اس کے بعد آپ دن کو طلباء کو پڑھاتے، اس کا بھی وقت آپ نے رکھا ہوا تھا۔ ظہر کے بعد آپ تلاوت کلام پاک فرماتے، آرام کا وقت متعین تھا۔ عصر کے بعد کا وقت آپ نے ساری زندگی کے لیے، جب سے آپ گجرات تشریف فرما ہوئے تو آپ نے وقف کیا ہوا تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے تو سچی سرکار حضرت سائیں کرم الہی آل معروف سائیں کاماں والی سرکار، آپ وہاں پہ حاضری دیتے۔ اور وقت کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ جب واپس آتے نا تو پہلا قدم جب آپ کا مسجد کے سین میں ہوتا تو اللہ اکبر اذان مغرب ہو جاتی۔ ساری زندگی یہ آپ کا معمول رہا ہے، آپ وقت کے اتنے پابند تھے۔ کبھی بھی آپ نے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ وقت کسی کو دے کے تو تاخیر نہیں کی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات مشل راہ ہے، عمل کرنے کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی وقت کے پابند ہو جائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام میں سے حمزہ خلاص صاحب، وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میاں طلحہ احمد قادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ کالس، سرائے ڈینگ، گجرات، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کا جو عشق رسول ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ علامہ صاحب قبلہ، حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کو اللہ نے عشق رسول بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا۔ عشق رسول کے متعلق یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مدینہ شریف آپ کوئی کام کر رہے تھے، اور مدینہ شریف کے متعلق میں عرض کروں کہ 7 بار آپ نے حج کیا، اور کثرت سے آپ مدینہ شریف کے لیے دعائیں کرتے، اور آپ کا دل چاہتا کہ میں وہاں ہی رہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ایک دفعہ مدینہ شریف کوئی کام کر رہے تھے، یہ آپ نے تفسیر نعیمی جلد 9 کے اندر پارہ نمبر 9 میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے تو آپ کا بازو ٹوٹ گیا۔ جب بازو ٹوٹا نا تو آپ نے درد ہوا بازو میں، تو آپ نے جس جگہ درد ہو رہا تھا نا اس کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے فرمایا کہ یہ تو مدینہ شریف کا درد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ بازو نہیں، اس کی جگہ تو میرا دل ہے، مدینہ شریف کا درد تو میرے دل میں ہونا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے جب وہاں کے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اکسرہ کر دیا، چھوڑ دیں، میں اب آپ سے علاج نہیں کرواؤں گا، سرکار مدینہ سے علاج کرواؤں گا۔ آپ جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں اگر درد ہو، آنکھوں کا مسئلہ ہو تو آپ حل فرما دیتے ہیں، حضرت قتادہ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کرم فرما دیتے ہیں، احمد یار خان نعیمی کا بھی ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، بازو ٹوٹ گیا تو آپ کرم فرما دیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، وہ درد غائب ہو گیا، پھر اسی ٹوٹے بازو کے ساتھ آ کے آپ نے تفسیر لکھی۔ فرماتے ہیں میرا درد پھر ساری زندگی مجھے وہ درد نہیں ہوا، بازو میرا ٹھیک رہا ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ رسالت سے محبت، اور اکثر آپ جس وقت حدیث پاک پڑھاتے اور حضور کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ علامہ صاحب، آپ نے عورتوں کی تعلیم